फरमाया कौन किया। जब एक बात तय हो गई है तो पिछले मामले की वजाहत की जरूरत नहीं है, इससे टाइम ज़ाया होगा, इसलिए अब मुनाज़रे को शुरू किया जाएगा। उसमें मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जब मुनाज़िर गुफ्तगू कर रहा हो तो दूसरा मुनाज़िर उसकी गुफ्तगू में नहीं बोलेगा। अगर आप कोई सदर मुकर्रर करते हैं तो सदर को भी इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी मुनाज़िर की गुफ्तगू में उसको टोके। बाद में वो अपना पॉइंट नोट कर ले, अगर कोई उसको ऐसी गलत बात समझ आ रही है वो उसको नोट कर ले, और जब मुनाज़िर का टाइम खत्म हो जाए तो उस वक्त वो टाइम ले। जितना टाइम वो लेगा मुखालिफ सिम्मत का सदर भी उतना ही टाइम लेगा और वो अपनी गुफ्तगू को खत्म करेंगे। ये नहीं कि मुनाज़िर टाइम थोड़ा लें और सदर ज्यादा लें, जिससे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब 10 बजे के बजाय 11 बज गए तो मुनाज़रा शुरू किया जाए। तकलीफ पर मुनाज़रा है, शराइत वगैरह उनके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। अगर आपने कोई बात और करनी है तो वो फरमा दीजिए और उसके बाद मुनाज़रा पता मुकर्रर करते हैं। जैसा कि मुनाज़रा का मौजूद तयशुदा है और उसकी कुछ शराइत भी जो है हज़रात ने लिखी है। अब सबसे पहले तो ये है कि आप अपने सदर और मुआविन मुलाज़िम होता है, सदर का नाम दें और उसके बाद मुआविन का नाम दें। और तीसरी बात यह है कि फैसल कौन होगा। जब हम आपस में गुफ्तगू करें कि तो ज़ाहिर बात है कि आदमी ऐसा होना चाहिए जो क्या है फैसला करे कि कौन सही है कौन गलत है। इसके बगैर तो मुजादला हो जाएगा मुनाज़रे में। और फिर इसके बाद सबसे पहले ये होगा कि ये साबिर मुद्दई जो है गैर मुकल्लिद, क्योंकि हर जगह पर ये आप को ये कहते हैं कि तुम तकलीफ करते हो शिरक करते हो, लिहाजा इन्होंने मुकल्लिद गैर मुकल्लिद जो है ये मुद्दई है और इसको साबित करना होगा कि ये गैर तकलीफ जो है ये नाजायज है। और नाजायज की कौन सी सूरत है, आया हराम है मकरूह तालीमी है, कौन सी है कौन सी नहीं है, ये आपने साबित कर दो। ये पहले तय होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी तरफ से सदर जो है वो तालिबुर रहमान मालिन जो है हाफिज साहब होंगे। नाम लिख कर दें, नाम लिख कर हमें लिख कर देगा। फैसला करने वाले अवाम होंगे। अवाम को ये अवाम फैसला नहीं कर सकते। जरा सुन लेना बात को, यही तो मैंने कहा था दरमियान में गुफ्तगू है। मैंने आपको कहा था दरमियान में मत हो कि जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ आप खामोश रहें, जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं मैं खामोश था। फैसला करने वाले अवाम होंगे या कोई ऐसा जानिबदार फैसल मुकर्रर किया जाए। अब वो तो यहाँ है नहीं, आप देवबंदी हैं, हम अहले हदीस हैं। लाजमी बात यह है कि आपका आदमी आपके हक में देगा, हमारा आदमी हमारे हक में देगा। गैर जानिबदार यहाँ मौजूद नहीं, या गैर जानिबदार को जज ले आए हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा, तो उससे मामला हो जाए। क्योंकि लोगों ने सुनी है गुफ्तगू, वीडियो भी बन रही है ऑडियो भी बन रही है, लोग गुफ्तगू सुनेंगे यहाँ वाले भी और बाहर वाले भी, फैसला खुद करेंगे कि तकलीफ जायज है या नाजायज है, क्या मसला है। और ये अजीब बात है कि करते खुद हैं तकलीफ और हमें कहते हैं आप मुद्दई बन जाएं। फिर तकलीफ करते आप हैं, आप मुद्दई बन जाएंगे। जो करने वाला होता है वो मुद्दई बनता है, तो उसको चाहिए कि वो दावा लिखकर हमें दे कि ये हमारा तकलीफ के बारे में दावा है। और अगर आप मुद्दई नहीं बनते तो फिर बताएं कि हम इसकी आपके नजदीक हैसियत क्या है जो तकलीफ करने वाले हैं। फिर हम बताएंगे इसके बाद कि हमारे नजदीक क्या हैसियत है, क्योंकि तकलीफ आप करते हैं और मुकर्रिर ही मुद्दई होगा इस मामले में। जैसे रफ़ुल यदैन के मामले में हम रफ़ुल यदैन करते हैं, हम मुद्दई हैं। सूरत फातिहा के बारे में हम मुद्दई हैं। जो चीज हम करते हैं हम उसके मुद्दई हैं, और जो चीज आप करते हैं आप मुद्दई बनने की बजाय आप कहते हैं जी आप मुद्दई बन जाए हर मामले में। तो इस मामले को आप साफ कर दें मामले को, और बाकी में आपको दिक्कत दे देता हूँ। जायज होना आपका दावा है ना, लिहाजा नाजायज होना जब आपका दावा है तो आप इसको साबित कर सकते हैं। मामला ये है कि आप कहते हैं आप हर आदमी के पास जाते हैं, आप हर आदमी के पास जाते हैं। अगर किसी को मैं पूछ लूं तो आप इसको भी साबित नहीं कर सकेंगे। आप हर आदमी के पास जाकर कहते हैं कि ये शिरक है। आपकी ये बात ही गलत है कि हम हर आदमी के पास जाते हैं। मसला ये है कि आप तकलीफ करते हैं कि नहीं, क्या समझ के करते हैं इसको।
हम तो इससे मना करते हैं, हम मुद्दा अलग बन सकते हैं, मुद्दई नहीं। आप करते हैं खुद ये काम, तो आप मुद्दई बनते क्यों नहीं, डरते क्यों है इस मामले से? आपसे जब आप मना करते हैं, मना तो फिर क्या एक दावा ही है ना, हम मना करते हैं तो मना पर आप दलील देंगे। अब मना हम किस चीज को करते हैं? जो आप कर रहे हैं उससे हम मना करते हैं। जो करने वाला है पहले तो वो आ जाएगा मैदान में, जो मना करने वाला है तो उसके बाद मुद्दा अलग के तौर पर जवाब दावा दे देगा। पहले जो कर रहे हैं वो अपना दावा देने को तैयार नहीं, और जो इनकार कर रहे हैं उससे हम दावा पूछ रहे हैं। इनकार पर दलील होगी, इनकार पर दलील होगी, देंगे हम जवाब दावा में देंगे। पहले आप दावा लिखें, पहले आप ये दावा कैसे होगा? आप ये कहेंगे कि मैं मुद्दई हूँ, मेरा ये दावा है, तकलीद ये है, ये लिखा हुआ है। सुने जरा पहले आप ये लिखेंगे कि हम तकलीद करते हैं, इसकी हमारे नजदीक ये हैसियत है और ये गुफ्तगू होगी। फिर जवाब दावा में हम कहेंगे कि हम इससे मना करते हैं, हमारे नजदीक ये है इसकी हैसियत, और फिर उसकी बात होगी। इसलिए पहले आप लिख कर दे दें, और अगर आप लिखने के लिए तैयार नहीं, तकलीद पर गुफ्तगू है, शुरू करें। आप पहले शुरू करना चाहते हैं आप कर लें, हम शुरू करना चाहते हैं हम कर लें, अगर आप लिख कर देने को तैयार नहीं। आप शुरू करें, पहले फैसल मुकर्रर मैं आपको सदर और मामले लिख देता हूँ। मामले लिख कर दे। मैं देखिए सबसे पहले आपके पास जरूरी है कि आप तकलीफ की शरई हसीयत, जैसा कि मुनाजरा में तारीर मुनाजरा में तय हुआ है, लिखा हुआ है, तकलीफ की शरई हसीयत आपके यहाँ क्या है, आप इसको वजाहत के साथ बयान करें और इसका हुक्म बयान करें। हजरत साहब आप खामोश हो गए थे और बात फाइनल हो गई थी कि आप शुरू करें। आपने शुरू करें, आपने कहा कि तो आप शुरू करिए, हम शुरू करें। आपने कहा सुने ना मेरी बात, अब सुनो। आपने कहा कि हम जब मैं बोलता हूँ अजीब बात की है, आप बोलने लग जाते हैं, आप बोलते हैं मैं खामोश रहता हूँ। आपसे ये बात तय हो गई थी कि अगर तो आपने लिखना दिखाना है तो पहले आप मुद्दई हैं, आप अपना दावा लिखें और उसकी हैसियत लिखें। हम मुद्दा हैं, हम उसका जवाब दावा लिखेंगे और उसकी हैसियत लिखेंगे। अगर इस पर आप मुत्तफिक हैं तो लिखें, वरना मुनाज़रा शुरू करें बस। हैसियत मुतय्यन होने के बगैर कैसे आप? अच्छा, हैसियत मुतय्यन करें, आप मुतय्यन करेंगे ना, आप इसकी वजाहत करेंगे। या मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप मुद्दई हैं, आप लिख दें कि हम मुद्दई नहीं, हम दावा नहीं, हम तकलीफ नहीं करते, चले आप ये लिख दें, हम फिर लिखेंगे अपना दावा, जवाब दावा। आप ये लिख दें कि हम तकलीफ नहीं करते। आप ये लिख कर दें कि हम किसी आदमी को तकलीफ के बारे में नहीं कहते कि ये नाजायज है। आप ये लिख कर दे दें, हम लिख कर देते हैं। आप ये लिख कर दें, हम किसी आदमी को ये नहीं कहते कि तकलीफ जो है नाजायज है और शिर्क है। आप ये लिख कर दे दें, हम आपको हसीयत इसकी बताते हैं, हमारे नजदीक क्या हसीयत है इसकी। एक आदमी कुएं में गिर रहा है और दूसरा आदमी उसको मना कर रहा है। जो गिर रहा है पहले करने वाला काम गिरने वाला करता है, जो मना करता है वो बाद में करता है। आप पहले तकलीद करते हैं, पहले तकलीद का वजूद था, पहले आप तकलीद करते थे जिससे हम आपको मना करते हैं। जो चीज पहले थी उसको पहले लिखें और जो बाद में है उसको बाद में लिखा जाएगा। आप करते क्यों हैं? आज तक अगर आप लिख कर देने के लिए तैयार नहीं, जो आपकी किताबों में इसकी हैसियत लिखी हुई है आप वही लिख दें। हम लोगों को वो सुना देते हैं और आप कहते हैं कि हाँ ये सही है या गलत, आप वही लिख कर दे दें या हमें इजाजत दे दें, तो उसके बाद फिर हम इसका जवाब दावा कहेंगे कि हमारे नजदीक इसकी क्या हैसियत। बहुत अच्छा, आपने ये तस्दीक कर लिया है कि हम मना करते हैं। आप मना करते हैं ना? हाँ, हम मना करते हैं करने को। आप मना करते हैं तो क्यों मना करते हैं, इसकी वजह बयान करें। इसकी वजह को कब बयान करेंगे कि जब आप हैसियत मुकर्रर कर लें, आप हैसियत मुकर्रर कर लें। हमारे नजदीक तकलीद क्या है, आपके नजदीक जनाब तकलीद वाजिब है। आप डरते पता नहीं क्यों है लिखने से।
जो चीज आपकी किताबों में लिखी हुई है उसको लिख कर दे दे, फिर हम उसका जवाब दावा दें। हम इनकार नहीं करते, लेकिन आप ये साफ आप कहते हैं कि हम मना करते हैं, लिहाजा हम आपको बचाते हैं। तो क्यों बचाते हैं और उसकी वजह हम करें? उसकी राय बात है आपने बचाने की, जो आप बचाने का दावा करते हैं और बचाने वाले हैं। कुएं में तो गिर रहे हैं, आप गिर रहे हैं, क्यों कुएं में जाने लेके क्यों गिर रहे हैं? बचाते जो आप जाना है तो आपने ईमान करना होगा। वजह तो हम इंशाल्लाह बताएंगे। आप गिर रहे हैं कुएं में, आपसे ये पूछेंगे कुएं में गिर क्यों रहे हैं, फिर हम बताएंगे हम आपको बचा क्यों रहे हैं। हम जो बचा रहे हैं आपकी जिंदगी हमें मतलूब है, आप जो गिर रहे हैं आप क्यों गिर रहे हैं इसकी वजह आप बयान करें। हम क्यों गिर रहे हैं और आप क्यों बचा रहे हैं, आप बचाने वाले खुद ध्यान करें ना। बचाने वाला तो नंबर 2 है, नंबर 2 है, नंबर 2 पर आएगा जवाब दावा। तो बस ये तकलीफ शुदा आपने कहा कि हम 2 नंबर 2 पर जवाब दावा आएगा, नंबर 2 पर। वाकई आपके बात में इखलास नहीं है, इसलिए आप नंबर 2 है खुद। हमारा जवाब जो है जवाब दावा तो नंबर 2 पर आएगा। आप नंबर 1 हम नंबर 2, इस बात पर कि जवाब दावा हमारा दावा आपका। इस बात को कहती देखे जी जवाब आप नंबर 2 है, ये तो आलमाना गुफ्तगू है, उलमा की मजलिस है। उलमा की मजलिस में उलमा से गुफ्तगू हो रही है, मुनाजिर को बोलने की जरूरत नहीं, सदर बोले पहले आप लिख दे, सदर की गुफ्तगू नहीं कर सकता। एक बात सुने, अगर यही झगड़ा आपने शुरू कर दिया तो बात हल तो नहीं होगी ना। मैं यहाँ की जो तहरीर है अवाम से बात है, ये जो तहरीर है इसको जरा पढ़े, अवाम भी सुन ले। तकलीद की शरई हैसियत और इसके जायज व नाजायज होने का हुक्म क्या है, यही लिखा हुआ है। इसके जायज और नाजायज होने का हुक्म क्या है। मैं ये कह देता हूँ, चलो सर साहब से आज बात हो गई है, मैं ये कह देता हूँ कि इसमें जो जायज है आप क्या लिखेंगे, नाजायज है। चार साहब आपने खुद पढ़ दिया कि यहाँ तकलीफ की शरई हैसियत और उसके जायज, पहले नंबर है जायज का, आप कहते हैं इसको जायज, दूसरा नंबर है नाजायज का। हम फिर दूसरे नंबर पर बैठे हैं कि नाजायज हम बाद में बताएंगे आपको, जब आपने तय कर लिया, देखें लिख दिया कि जायज, चले आप कहते हैं जायज, हम कहते हैं नाजायज, बात तो फिर भी तय हो गई। जब तय हो गई तो गुफ्तगू शुरू करें। आप जायज होने की दलील दें, ये नाजायज होने की दलील हो गई है, जो लिखी हुई है ये इसी पर होगी, लेकिन इसकी वजाहत जरूर होनी चाहिए ना। क्या जायज का हम फर्ज मुतय्यन करेंगे और नाजायज का आप फर्ज मुतय्यन करें। जो बात हो रही है उसको समझें, देरी न करें। आप हमेशा यही करते हैं कि गड़बड़ ये गड़बड़, आज इंशाल्लाह गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा समझ गए ना। अभी तो एक हफ्ता गुजरा है ना, तब नहीं हुआ ना, वो किल्ली से बाकी गड़बड़ है, वो जख्म तो आपको वो तो जख्म आपको किल्ली दे रही देखो जमहूर समाज आजम उम्मत का तकलीद दे। अच्छा। और एक मिनट, और फिरका जदीदा तकलीद मन करे, फिरका जदीदा जो नजीर हुसैन दहलवी ने लिखा है कि इसकी पैदावार अंग्रेज के दौर तो हुई है, खुदा बन लिया। तो इस बात से सारा काम है, सारा समझ गल ये कि तुसी हजरात चूंकि नए हो और नए आदमियां अपनी गल मतलब साबित करना चाहिए। और उसकी दूसरी वजह सुनो कि हर आदमियां, हर बंदियां, हर जगह तुसी हर आदमी शोर पा के दुकाना से बात करने और सीता करने हो कि देखो जी ये तकलीफ शिरक है, तुसी क्यों तकलीफ करने हो। साढ़े उलमा ने भी कदे किसी लोग सुन रहे हैं जाके किसी आख्या कि देखो तकलीफ न करने वाला मुशरक है या करने वाला न करने वाला आराम काम कर रहा है, ये कदे गल नहीं हुई। इस वास्ते करके तुसी नाजायज होने से, हराम होने से, शिरक होने से तुसी अपने दलाइल पेश करो ताकि मुनाजरा मुख्तसर हो गए। जिस तरह देखो, जिस तरह तुसी आख रहे हो ना, असी जवाब के दलाइल पेश करा, मेरी गल ना समझो, मेरा मकसद जो आज मुनाजरे थे, जिस तरह तुसी आख रहे हो कि तुसी जवाब के दलाइल पेश करो, असी अदम से पेश करा, ये गुफ्तगू वैसी लम्मी बेहतर है कि तुसी अदम से पेश करो, देखा बड़े दलाइल के
دیکھو جی گل اگر مختصر کرنا چاہتے ہو تو عدم تے اس تے حرام ہونے تے شرک ہونے تے مکروہ ہونے تے ناجائز ہونے تے تسی اپنے دلائل قائم کرو. اسی آنے گل مختصر ہوے نہ ہے کہ میں دلائل دیواں جواب تے یہ جواب تے دلائل ہو چکی ہے پہلے بھی تو ہمیں پتہ نہیں اساں بھی پتہ نہیں. عدم تے دلائل تے لوگ سنو جنہاں تسی دستے ہو دیکھو جی فلاں نے منع کیتا ہے فلاں نے منع کیتا ہے فلاں دلائل ہے. اسی دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو اور میں یہ اکثر دیکھ چکا اس میں لکھا ہے کہ اگر مطلب ہے کہ تسی قرآن و حدیث تو یہ ثابت کر دو اپنے درمیان جہاں تھوڑا ہے کہ ناجائز ہے حرام ہے کفر ہے شرک ہے قرآن و حدیث کے تھوڑے دو دلائل میں تو یقینی گل ہے کہ اسی ابھی گل چلا پائی نہیں ہے. چلے جی گل سنو اردو میں گفتگو کریں تاکہ جو پٹھان افراد ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکیں. نہیں اردو میں ٹھیک ہے. تکلیف کی شرعی حیثیت اور اس کے جائز اور ناجائز اس لکھی ہوئی تحریر نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ پہلے جائز جو ہے اس کے دلائل دیے جائیں لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ جائز کے دلائل نہ لیں آپ ناجائز ہونے کے دلائل دیں. جب انہوں نے یہ مجھ سے مانگے ہیں پہلے انہوں نے بات اب اگر تو ماحول کو صحیح رکھنا ہے جی یہ فرقہ جدیدہ ہے اس نے فلاں آدمی نے شروع کیا میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ حنفیوں کو یہودیوں نے کھڑا کیا اور یہ ایک نیا فرقہ پیدا کر دیا امت میں. بات ثابت ہو جائے گا. اب سنیں درمیان میں ٹوکیں بات کہیں اور چلی جائے گی اس لیے اپنی گفتگو کو جو ماحول ہے اس کے مطابق رکھیں اور اس سرکل میں رکھیں کہ جو سرکل ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ ناجائز ہونے کے دلائل دیں آپ نے خود کہا ہے دیں. میں زبیر علی زئی صاحب کو کہتا ہوں کہ تکلیف کے ناجائز ہونے کے دلائل ہاں جی دلائل کا تعین آپ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا ہو چلیں بیان کرتے ہیں. ہاں جی ہمارے دلائل جو ہیں چار ہیں کتاب اللہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجماع اور قیاس. اچھا آپ اپنے دلائل تعین کریں اور اس کے بعد یہ پہلے یہ بھی طے کریں تکلیف مطلق. ہاں پوچھ لیں ہاں بس ٹھیک ہے چلیں اور قرآن حدیث کی جواب آ گیا نا آپ اجماع اخلاق کے ساتھ بات ہو بالکل اخلاق کو بات اس میں اس کا بہت نقصان ہے. بالکل صحیح. اللہ کے لیے اللہ کے واسطہ ہم دیتے ہیں قیامت کے دن میں ہم سب نے اللہ کے باغان میں جانا ہے بیان حکومت و دلائل کرو. چلیں ٹھیک ہے جو آپ نے دلائل کی ترتیب بتلائی ہے اسی کے ساتھ انشاءاللہ ثابت کریں گے. آپ اپنے دلائل یہ بات آپ نے کہا ہے کہ دلائل ہم چار مانتے ہیں ہم چاروں سے ثابت کریں گے انشاءاللہ. چلیں دیکھیے بات کو ہوتا رکھیں. زبیر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں آپ اپنے دلائل جو آپ کے ہیں کیوں نہیں باتیں کرتے. دلائل ہمارے بھی قرآن حدیث اجماع اور ہم اشتہاد کے قائل ہیں لیکن اشتہاد جو ہے نا وہ عارضی اور وقتی ہوتا ہے. یہاں پر آپ کے خلاف ہم آپ کے علماء کے اقوال جو ہے نا وہ پیش کریں گے بطور الزام. ہاں صحیح ہے کہ نہیں. وہ میری بات سمجھیے وہ تو صحیح ہے. باقی آپ جو ہے آپ اپنے دلائل کو جس طرح میں انہوں نے ہمارے صدر صاحب نے کہہ دیا نا جی قرآن حدیث اجماع اور قیاس یہ کہا نا ہم اشتہاد جو ہے نا کہتے ہیں آپ جو قیاس کہتے ہیں ہم اشتہاد کا لفظ کرتے ہیں تو مطلب تین ہو گیا آپ کے دلائل یعنی اصل دلائل تین ہے. چوتھی جو دلیل ہے احتیاط یہ عارضی اور وقتی ہوتا ہے. اچھا عارضی ہوتا ہے. ہمارے نزدیک ہر آدمی احتیاط کرے گا عارضی اور وقتی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے یہ بات ہوئی. اب مطلب یہ ہے کہ آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ بات شروع ہوگی میں آپ کے خلاف جو ہے نا قرآن حدیث اجماع سے جو ہے دلائل پیش کروں گا اور ضرورت پڑی تو آپ کے جو علماء ہیں نا جو آپ کی مسند ان کے اقوال بطور الزام حجت بھی پیش کروں گا. اچھا جی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به
به علم. وقال الله تعالى افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سب سے پہلے تقلید کی جو ہے یعنی مفہوم ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ مناظرہ تقلید پر ہو رہا ہے. تو تقلید کہتے کیسے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لغت سے، کیونکہ ایک لفظ کے مفہوم جو اس کا مفہوم ہوتا ہے اس کو لغت میں دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کی جو اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے کتب اصطلاح میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ میرے پاس یہ لغت کی کتاب ہے معتبر المعجم الوسیط، یہ عربی لغت کی کتاب ہے. اس کی دوسری جلد کا صفحہ نمبر 754 ہے. اس میں تقلید کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے قلدہ قلادہ جعل فی عنقہ کہ اس نے قلادہ جو ہے ڈالا اس کی گردن میں. اس کے بعد آگے لکھا ہے وقلد فلان اور فلان کی تقلید کی اتباعہ فیما یقول و یفعل من غیر حجۃ ولا دلیل کہ اس نے اتباع کی اس کی جو کہتا ہے یا کرتا ہے بغیر کسی حجت کے اور دلیل کے. اور آگے لکھا ہے جو قال قلد القرد الانسان کہ بندر نے انسان کی تقلید کی. کہا جاتا ہے کہ بندر نے انسان کی تقلید کی. یہ ہے لغت میں اس کا المعجم الوسیط میں اس کا معنی. یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے اصول الفقہ، یہ لکھنے والے ہیں مولانا محمد عبید اللہ الاسدی اور اس پر تقریر ہے محمد تقی عثمانی صاحب کی. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 267 پر اس کا لغوی معنی لکھا ہے گلے میں کسی چیز کا ڈالنا. تو لغت سے معلوم ہوا کہ گلے میں کسی چیز کا جو ہے ڈالنا ہے، چاہے وہ ہار کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی شکل میں ہو، گلے میں ڈالنا. لیکن اصطلاح میں جو ہے تقلید کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو مناظرہ ہے یہ اصطلاح والا لفظ جو تقلید ہے. لغت کے ساتھ ہمارا کوئی لغت میں تو بندر کو بھی کہتے ہیں کہ قلد القرد الانسان کہ قرد نے انسان کی تقلید کی. تو اصطلاح میں یہ جو فقہاء ہیں جنہوں نے اصول فقہ لکھے ہیں، آج میں ان کی کتابوں سے حنفیوں شافیوں مالکیوں حنفیوں کی اور اجماع سے ثابت کروں گا کہ تقلید بلا دلیل بات کو ماننے کو کہتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں مسلم و ثبوت ہے. یہ اصول فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 299 پر لکھا ہے التقلید والعمل بقول الغیر من غیر حجہ. تقلید ہے دوسرے کی بات کو ماننا بغیر حجت کے، کاغذ عامی ہے جس طرح کہ عامی کا پکڑنا ہے ول مجتہد جامی مثل آپ نے جیسے یعنی عامی کی طرح رجوع کرے مجتہد کی. فرجوع الی نبی علیہ السلام بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رجوع کرنا اور الی الاجماع لیس منہ یا اجماع کی طرح رجوع کرنا یہ تقلید میں سے نہیں ہے. وقذر عامی الی المفتی اسی طرح عامی کا مفتی کی طرح رجوع کرنا والقاضی الی العدول اور قاضی کا عدول کی گواہ کی طرح رجوع کرنا یہ بھی تقلید نہیں ہے. لایجاب نص ذلک علیہما کیونکہ دلیل نے جو اس کو واجب کر دیا ان دونوں پر. اور آگے لکھا ہے ولکن العرف یہ آگے سے مطلب یہ نہ کہنا کہ یہ آگے سے اس نے عبارت نہیں پڑھی لیکن العرف علی ان العامی مقلد للمجتہد لیکن یہ مشہور ہو گیا اور یہ ہو گیا کہ عامی جو ہے مجتہد کا مقلد ہے. تو یہ حنفیوں کی کتاب ہے. اس سے میں لکھا ہے کہ بغیر دلیل کے جو ہے کسی کی بات کو ماننے کو تقلید کہا جاتا ہے. اور غیر سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ تقلید نہیں ہے. انہوں نے خود جامع لکھ دیا. یہی تعریف جو ہے یہ دوسری کتاب ہے کشاف اصطلاحات الفنون، یہ اس میں بھی یہی تعریف لکھی ہوئی ہے. اس میں 1178 نمبر جو صفحہ ہے اس پر بھی یہی تعریف لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ حنفیوں کی جو کتاب میں نے اصول فقہ پہلے پیش کی تھی اس میں انہوں نے لکھا اردو میں کسی کی بات کو بے دلیل مان لینا. کسی کی بات تقلید کی اصل حقیقت یہی ہے. انہوں نے لکھا ہے تقلید کی اصل حقیقت یہی ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل بے دلیل مان لینا. اور یہ ہے جی آپ میرے پاس ابن الحاجب المالکی کی مالکیوں کی فقہ کی کتاب منتہی الاصول جو ہے والعمل. تو اس میں صفحہ نمبر
218 پر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ غیر کی بات کو بغیر حجت کے معنی تقلید کہا جاتا ہے، اور نبی کی طرف رجوع اور اجماع اور مفتی اور قاضی کی طرف یہ تقلید نہیں ہے. ہاں جی، اس میں لکھا ہے تقلید العمل بقول غیر کا من غیر حجت وليس الرجوع الى قوله صلی اللہ علیہ وسلم او الى الاجماع او والعام الى المفتی والقاضی الى العدول بتقلید لقيام الحجت ولا مشاہدہ في التسمیہ. یہاں پر بھی وہی جس کا میں نے ترجمہ کیا وہی لکھوں. یہ میرے پاس شافعیوں کی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام، یہ آمدی کی کتاب ہے. اس میں یہ 24 جلد جو ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اما تقلید و عبارت عن العمل بقول غیر من غیر حجت ملزمہ وهو ماخوذة من تقلیدی. پھر آگے لکھا ہے فرجوع الى قول نبی علیہ السلام والى ما اجمع عليه اهل العصر من المجتهدين ورجوع العام الى قول المفتي وكذا عمل القاضي بقول عبد لا يكون تقليدا، لا يكون تقليدا، تقلید نہیں ہوتا یہ لعدم مراد عن الحجة الملزمہ. اور یہ میرے پاس حنبلیوں کی کتاب ہے. یہ یعنی مذاہب اربعہ کے جو میں حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس میں یہ آخری جو مذہب ہے یعنی حنبلی مذہب ان کی کتاب ہے. یہ روضۃ الناظر ہے ابن قدامہ مقدسی کی، اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 450 پر بھی یہی بات لکھی ہے کہ وہ فی عرف الفقہاء قبول قول الغیر من غیر حجت اعظم من هذا المعنى. اور میں نے لکھا ہے فلا يسمى الاخذ بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم والاجماع تقلیدا، کیونکہ اور نبی کی بات کو ماننا تقلید نہیں کہا جاتا، لأن ذلك حجة في نفسه، کیونکہ یہ بذات خود دلیل ہے. اس کے بعد جو میرے پاس کتاب ہے یہ منجنیق الغرب ہے. منجنیق الغرب امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ، یہ اس کی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام. اس نے اس کتاب میں یہ ہے جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 269، اس میں لکھا ہے لأن التقلید، کہ بے شک تقلید علی الحقیقت، حقیقت پر انما قبول صرف قبول کرنا ہے ما قال، جو کہا کسی کہنے والے نے دون نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر برہان، نبی کے علاوہ بغیر دلیل کے ساتھ، یعنی نبی کے علاوہ بغیر دلیل کے ساتھ کوئی بات کرے اس کی بات کو قبول کرنا، یہ حقیقت میں تقلید ہے. فہذا هو الذی اجمعت الامة على تسمیۃ تقلیدا، اس تعریف پر اجماع اور امت مسلمہ کا تقلید اسے کہتے ہیں. اور یہ اور میں نے چاروں یعنی مذاہب کے حوالے پیش کر دیے اور اجماع بھی پیش کر دیا. اب جو ہے اس تقلید کا حق، تو میں نے قرآن پاک کی جو آیت خطبے کے شروع میں پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ آپ کہہ دیں لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو. اللہ رب العزت ہمیں دلیل کی حکم دیتا ہے، دلیل کے جواب کا حکم دیتا ہے. اور یہاں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بغیر دلیل کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے. تو اللہ رب العزت کی اس آیت کی مخالفت ہوتی ہے، یعنی اس قول کے ساتھ جو تقلید کو جو ہے نا واضح سمجھتا ہے یا جائز سمجھتا ہے یا جو سمجھتا ہے. اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور دوسری جو آیت میں نے پڑھی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِالْعِلْمِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی پیروی نہ کر جس کا تجھے علم نہ. تو اللہ نے جس چیز کا علم نہ اس کی پیروی کرنے سے منع کیا. اب ایک آدمی بغیر دلیل کے بات کی پیروی کرتا ہے جس کا اسے علم ہی نہیں، تو اللہ رب العزت نے اسے منع کیا ہے. اور یہ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہی ہوتا تو اس میں وہ بڑا اختلاف آتے. اس آیت کی تشریح میں امام قرطبی، یہ تفسیر قرطبی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ ہمارا یہ آج کا مارکا اور گفتگو شروع ہو چکا ہے. میرے مد مقابل اپنی جماعت کے شیخ الحدیث اور بہت ساری کتابوں کے مصنف، حدیث کی تخریج کرنے والے مولانا زبیر علی زئی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تقلید کی تعریفات کو رکھا ہے. تعریفات کو رکھ کر منہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں بھی تعریف کر دیتے تو ذرا بات اچھی ہوتی کہ آپ نے اس سے کیا سمجھا ہے. یہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ جو عبارات آپ نے عربی کی پڑھی ہیں ان میں من غیر حجت اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ جار مجرور ہے، آپ کو پتا ہوگا. آپ اس کا متعلق نکالیں گے تو پھر بات بنے گی. یہ تمام آپ کی جتنی تقلید کی تعریفیں ہیں پھر اس کے بعد چلے گی بات. پھر میں تقلید کی بات کروں گا تعریفات کی کہ وہ جو تعریفات آپ نے کی ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی وضاحت جو خود کی ہے انہیں وہ کیا ہے. جہاں تک لغت کے لحاظ سے آپ نے کہا کہ قلادہ، تو وہ قلادہ آپ نے مان لیا ہے کہ ہار، اور بخاری میں بھی اور قرآن میں بھی القلائد کا لفظ آیا ہوا ہے. اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہار کا لفظ استعمال بخاری میں ہوا ہے. اور پھر المقلد، یہ منجد میرے پاس ہے، اس میں لکھتے ہیں مقلد وہ ہے وہ عمدہ قسم کا گھوڑا جو میدان مقابلہ میں اعلیٰ نمبر حاصل کرتا ہے. یہ ہے منجد. اور اس کے بعد آپ نے ایک حوالہ یہ پیش کیا ہے، ابھی میں اس پر بعد میں گفتگو کروں گا کہ اتباع کسی کی بغیر دلیل کے. یہ کتاب کا حوالہ ہم نے پیش کیا، اتباع کرنا کسی کی بغیر دلیل کے. یہ آپ نے حوالہ پیش کیا ہے، اس کو ذرا نوٹ رکھنا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ پھر آپ نے کہا ہے کسی میں پڑھ کر کے عامی مجتہد کی منقلد میں تقلید کرے گا، وہ بھی ہمارا یہ حوالہ ہوا. پھر آپ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ مفتی کے فتوے کو مان لینا یہ تقلید نہیں ہے. مفتی اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو وہ تقلید نہیں ہے، اس کو ماننا تو پڑے گا لیکن تقلید نہیں بنے گی آپ کے ہاں. پھر آپ نے کہا کہ تقلید کی تعریف پر اجماع ہوا ہے. میں اس پر آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اجماع کی ذرا تعریف کر دیں کہ کس دور میں اجماع ہوا اور کس نے کیا، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے نام کون سے ہیں، کہاں پر اجماع ہوا کہ یہ تقلید کی تعریف جو آپ نے کی ہے اور جو مفہوم آپ نے بیان کرنا ہے وہ بھی بیان کر کے اس کے بعد یہ متعین کرے کہ انہوں نے اجماع اس بات پر کیا ہے. یہ تو ہی آپ کی بات. جہاں تک تقلید کی لغوی مطلب آپ نے قول بیان کیے ہیں تو میں بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ قلدہ گلے میں ہاتھ ڈالنا، نقل کرنا، تقلید کرنا، اتباع کرنا. جی کتاب کا نام ہے جی یہ القاموس الجدید عربی اردو لغت. اس میں لکھا ہوا ہے کہ قلدہ گلے میں ہاتھ ڈالنا 1، نقل کرنا 2، تقلید کرنا 3، اتباع کرنا یہ بھی انہوں نے کر دیا ہے. کافی بنانا یہ بھی کر دیا. تقلد ہار پہننا، گلے میں ڈالنا. تقلد الامور کام سنبھالنا. تقلد المنصب عہدہ سنبھالنا. یہ سارے معنی اس کے موجود ہیں. ہار والا معنی آپ نے کیا ہے اور ٹھیک ہے،
اگر اس کو آپ اسی پر رکھنا چاہتے ہیں کہ تقلید ہار ہے تو ہمیں یہ ہار قبول ہے. کتاب دیتے ہیں جی کتاب دے دیتے ہیں. جی آپ ایک یہ آتا ہے کہ کلل فلانن القضاء فی بلد قضاء قاضی بنانا، اس کا معنی یہ بھی آتا ہے. تو آپ نے ایک منع کر دیا، یہ آپ کے تقلید کے معنی ہوئے، لیکن اس میں تو آپ نے جو اصل بات کرنی تھی وہ کی نہیں ہے. آپ جو ہے نا کتابیں آپ بعد میں دیکھ لے رہے نا، آپ توجہ نہیں تو کہہ رہے نا. آپ بات کریں بس. تقلید کی آپ نے یہ تعریف جو کی ہے، میرا آپ سوال یہ ہے کہ آپ ان عربی عبارات کا معنی اپنے مفہوم میں بیان کریں کہ من غیر حجت ان کا تعلق جو ہے، میری بات سمجھے، لوگ سن رہے ہیں، یہ اس بات سے ہے کہ بتانے والے کے پاس دلیل نہیں ہے، یا اس بات سے ہے کہ جو پوچھ رہا ہے مسئلہ مان رہا ہے اس کو دلیل کا پتہ نہیں ہے. یہ دیانت کے ساتھ آپ اس کو واضح کریں اور اس کا حوالہ دیں، اور کسی ہماری اردو کی کتاب سے یا عربی کی کتاب سے یہ نکال کر دینا ہوگا آپ کو، جو آپ لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ بے دلیلی بات ماننا، مطلب آپ یہ لے رہے ہیں، آپ نے بتا دی اس کی کہ بے دلیلی کا مطلب یہ ہے کہ اس مجتہد کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ آپ اس کا حوالہ دینا ہوگا آپ کو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے مجتہد کے پاس دلیل ہوگی، لیکن سوال کرنے والا، مانگنے والا، ماننے والا، اس کو دلیل کے مطابق کی ضرورت نہیں ہے. اس پر میں پھر ہمارے بعد پیش کروں گا، لیکن آپ پہلے یہ متعین کریں کہ من غیر حجت ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یہ جار مجرور ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے آیات کریمہ پڑھی ہے ذرا سننا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ آیت پیش کی ہے تقلید کی تردید میں. کون سی آیت پیش کی ہے جی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اتباع جب کہا جاتا ہے ان کو کرو تو یہ کہتے ہیں ہم اتباع کس کی کریں گے؟ ابا و اجداد کی کریں گے. یہ آپ نے تقلید کی تردید میں پیش کی ہے نا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقلید کی تردید کے لیے میں اول ایک تقریر میں کہہ دیتا ہوں، بعد میں یہ جا کر کہیں گے، اب انشاءاللہ یاد رکھنا، یہ کہیں گے کہ اتباع تقلید نہیں ہوتی ہے. اب اتباع تقلید نہیں ہے تو تقلید کی نفی کے لیے اتباع والی آیات پیش کر رہے ہیں. اس آیت کے اندر جو ہے یہ اتباع جو کی جا رہی ہے آباء و اجداد کی جا رہی ہے، اور آباء و اجداد کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جن کو ذرا برابر بھی علم نہ ہو ان کی تقلید کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کی نفی کی گئی ہے. اور ایسی تقلید کو کہ جن کے علم ہی نہ ہو اور وہ قرآن اور مطلب یہ ہے کہ منصوص کے مقابلے میں ہو، تو ہماری کتابیں آپ کے سامنے ہیں اور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز ہے، سب کی سب ناجائز ہے. اور اس سے اتباع کا آپ نے نبی پیش کیا ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کے اور ہم جس کی اتباع کرتے ہیں، ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ الحمدللہ مجتہد ہے. لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ نہیں ہے. اس لیے آپ اس آیت سے استدلال نہیں کر سکتے. نمبر 2 آپ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگ. یہی کہا ہے، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگ. یہ ہے تو تمہارے مخالف ہے. تم کہتے ہو کہ ہم ہر ایک اتحاد کریں گے، ہر ایک اتحاد کریں گے، تو علم نہیں ہوتا تو اس کو تلاش کرتے ہو. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کا پتہ نہیں ہے پیچھے نہ لگو، تو نہیں پتہ ہے کہ پیچھے نہ لگو، بیٹھ جاؤ. اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو تلاش کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. اس آیت کی تفسیر میں ایک تفسیر بھی پیش کر دے کہ یہاں پر تقلید سے منع کیا گیا نا، پھر بھی بات ان کی بن سکتی تھی. یہاں یہ بات نہیں ہو رہی، یہاں کچھ اور مسائل ہیں، ان کا مسئلہ ہو رہا ہے. میں تفسیر سے حوالہ دوں گا بعد میں، لیکن یہ جو انہوں نے آیت پڑھی ہے یہ اس کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو بات یہ پہلے میں جو کہنا چاہتا ہوں، 3 گھنٹے کی گفتگو لکھی ہوئی ہے، وقت ہو چکا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں حکم نہیں بتایا کہ یہ آپ تقریر کو کیا سمجھتے ہیں. ابھی تک نہیں کہا نہ ناجائز ہے نہ شرک ہے، قریبیں آپ نے کر لی ہیں اور وہ بھی جو ہے اپنا مفہوم دیا ہے. اس لیے آپ اس تقریر میں سب سے پہلے یہ کریں کہ تعریف کریں رسول کریم